اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ دینے کے بارے میں، کہ صدقہ دینے کے لیے جو ہے قرآن مجید میں بھی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت ساری روایات اور احادیث موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے، صدقہ دیں، یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی یہ حکم میں سے بھی، ان کی دستورات میں سے بھی ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ اور روزے دار کے لیے تو اور بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں صدقہ دے رہا ہے تو بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جیسے کہ یعنی ماہ رمضان میں آپ کسی کے ہاں راشن بھجوائیں یا اگر غریب ہے اس کی مدد کریں، کسی بھی اعتبار سے آپ مدد اس کی کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں صدقہ دینا تو اور بھی زیادہ یعنی کئی گنا ثواب رکھتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کی آیت پڑھنا کئی گنا ثواب رکھتا ہے، جیسے قرآن کی آیت پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، تو اسی طرح سے صدقہ بھی اگر انسان دے تو وہ صدقہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ تو ہمیشہ دینا چاہیے، ہر روز دیں، زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ صدقے کے لیے بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت ہی انسان کے لیے مفید ہے، اور یہ صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے پاس یہ جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ سارا جو ہے ہمیں واپس ملے گا۔ تو کیونکہ جو چیز ہماری اس دنیا میں ہے وہ تو یہیں رہ جائے گی، لیکن جو صدقہ ہم دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اللہ پھر ہمیں اسے واپس عطا کرے گا روز محشر۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کچھ دے، اور جو بھی اس سے بن پڑے وہ صدقہ نکال کر دے، کیونکہ اللہ صرف خلوص اور نیت کو دیکھتا ہے، اس کے بڑے یا چھوٹے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا صدقہ دیا گیا، کتنا چھوٹا صدقہ دیا، یہ نہیں دیکھتا، بس آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ اور بہت زیادہ جو ہے اس کی سفارش بھی کی گئی ہے، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پہچان بھی بتائی ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 133ویں آیت ہے۔ آپ اسے دیکھیے گا کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ چاہے ان کی حالت کیسی بھی ہو، سختی حالت میں بھی اور سکون والی بھی حالت میں، وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور کبھی بھی غصہ نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی قرآن نے صاف صاف بیان کیا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، چاہے ان کی حالت کیسی بھی ہوتی ہے، اگرچہ ان کے مالی اعتبار سے تنگ دستی ہوتی، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ایک چھوٹا سا چھوٹا ہی صدقہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کو خوش رکھتے ہیں اور مومنین کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ اور جب انسان صدقہ دیتا ہے کسی مستحق کو، کسی مسکین کو، تو سب سے پہلے روایات میں ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس مسکین کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے اسی کو دینا چاہیے جو مستحقین ہیں، مومن ہیں، انہی کو ہی صدقہ دینا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ان کی مدد ہو سکے۔ اور صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے مالی اعتبار سے ہی کرے۔ صدقہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر مسکرائیں یعنی کوئی مومن ہے تو وہ صدقہ ہے۔ یا پھر ہمارے پاس اگر کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، کہ جیسے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آیا کسی ہیلپ کے لیے تو اس کی ہیلپ کر دیں، یا پھر آیا ہم سے مشورہ لینے کے لیے تو ہم اسے اچھا مشورہ دیں،
بہت اچھا انہیں سمجھائیں. ایسا نہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے آپ کی مدد. تو یہ سب صحیح نہیں ہے, بلکہ اگر انسان اسے مشورہ دے گا تو یہی ہوتا ہے صدقہ جاریہ, کہ کسی کی مدد کی جائے. یا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا پریشان ہے اور شاید آپ کی ایک کال کی وجہ سے اس کی پریشانی حل ہو جائے, تو یہ بھی صدقہ ہے. ایک مومن انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے, غور کرنی چاہیے کہ اگر میرے ایک کال کے ذریعے سے اس کی پرابلم, اس کی پریشانی حل ہو سکتی ہے تو آپ اسے انجام دیں, کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ جو ہے آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب دے گا. اور جو بھی انسان صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں, اس کا مال یا دولت یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم سکھائے, یہ بھی صدقہ ہے. علم سکھانا, علم دوسروں کو بتانا, یہ بھی صدقہ ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک واجب صدقہ ہوتا ہے اور ایک مستحب صدقہ ہوتا ہے. واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, فدیہ ہے یا کفارہ وغیرہ جو ہوتا ہے, یہ واجب صدقہ ہوتا ہے. تو اگر غیر سید یہ صدقہ نکالتا ہے تو غیر سید واجب صدقہ سید کو نہیں دے سکتا ہے. وہ کسی مومن بندے کو دے جو مستحق ہے, اسے دے سکتا ہے, لیکن کسی سید کو نہیں دے سکتا. لیکن اگر سید ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے واجب صدقہ. لیکن مستحب صدقہ جیسے ہم اپنی یا اپنے اہل و عیال کی, اپنے خاندان کی, یا اپنے زمانے کے امام یا 14 معصومین یا جس کا بھی صدقہ نکالتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے, یہ مستحب صدقے ہوتے ہیں. اور یہ صدقہ اگر غیر سید نکالا ہے تو وہ سید کو بھی دے سکتا ہے. اگر سید ہے مستحق, غریب ہے, مومن ہے, تو اسے دے سکتا ہے. یعنی مستحب صدقہ غیر سید کو دے سکتا ہے, لیکن واجب صدقہ غیر سید کو نہیں دے سکتا.